قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے تم پال لو، فصرہن الیک، اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لو، ثم اجعل علی کل جبل، پھر جتنے وہاں تجھے پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ان کے یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد چاروں کو مکس کر کے ان پہاڑوں کے اوپر رکھتے۔ یہی آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ قیمہ کیا ہے، قیمہ بھی چاروں کا مکس ہو گیا اور سارے پہاڑوں پہ کچھ یہاں ڈال دیا، کچھ گوشت ادھر، کچھ ادھر۔ منہن جزءا، ان کا ایک ایک ٹکڑا چاروں پہ رکھتے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تو انہیں بلا، تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ مرے ہوئے پرندے، وہ خود ان کا گوشت مکس ہوا، وہ اپنے جناب چل کے تو ان کے پاس آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب جان لینا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اچھا، اس واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی، ایک رزلٹ تو یہ نکلا۔ دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی پیغمبر بھی خود سے مردہ نہیں زندہ کر سکتا، یعنی اگر یہ حضرت ابراہیم خود کر سک رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے، ایک خود ذبح کرتے، ان کو زندہ کر لیتے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی نے کیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے، اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا، تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا، نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا، اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اور نہ کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی کوکڑ کھا لے، یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے، سالن مرغے کا تھا، اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی۔ اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی یا سیدی تاکل لحم الدجاج و یاکل ابنی خبز الشعیر، اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں۔ اب یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، میں کسی صوفی کا روایت نہیں دے رہا، میرۃ الجنان اٹھا کے دیکھی۔ فرمایا آپ نے ہڈیوں کو کمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ۔ دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا فقال الشیخ اذا سار ابنک ھکذا فیاکل ما شاء، تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے۔ تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے، تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے، آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی۔ دوسرا، حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل، لیکن اس میں بھی ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ، یا اسے کرامت کہہ لیں، یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا، جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کہاں سے ملا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا۔ بالکل کہانی ہے، قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل۔ کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے، تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ تو بڑا اچھا موقع تھا، اللہ کہتا کہ دیکھو نا کئی بار تو مردہ زندہ کیا ہے انہوں نے، تو
تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا، اس میں نے بتایا یار یہ کیا آپ کہانیاں کروا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو رزلٹ ان واقعات سے یہ نکل رہے ہیں. یہ وہ سارے رزلٹ ہیں جو آبویس ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں. عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں اور چند شائستہ بریلوی علماء میں سے ہیں، سینئر بزرگوں میں سے. ان کی کتابیں کافی مقبول ہیں بریلوی بزرگوں کے اندر، جس طرح یہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں میں وہ آتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن، یعنی قرآن میں جو عجیب واقعات ہیں، حیران کن واقعات نا، تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں اور یہ واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے. اب ہے تو بڑی نیکی ہے کہ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے بھی واقعات آ رہے ہیں. ہاروت ماروت کا واقعہ آیا ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے قارون کے واقعے کو ڈسکس کیا، بلعام بن باورا کے بارے میں. بلعام بن باورا بھی اسے کہتے ہیں، بلعام بن باورا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ لکھا، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو میں نے رزلٹ نکالے ہیں، جو نکلتے ہیں، یہ نہیں انہوں نے نکالے. انہوں نے سے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں. وہ دیکھیں وہ پرندے سارے مردہ تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آ گئے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں، اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے. اے دیکھ لو سامو توڑا دماغ گیا ہے، میرے دسنے تو پہلے کسی کا دماغ اس پاس سے گیا ہے کہ بھی اس واقعے جو رزلٹ نکلتا ہے. لیکن جب کسی کا گیر ہی الٹا لگا ہوا ہو اور یہ واقعے میں بیٹھتا ہی کہیں نہیں پہ، اللہ نے مردے کے سننے کا ثبوت نہیں اس میں دیا تھا، بلکہ بتایا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا. اور اگر مردے اس طرح ہی سن لے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام خود سنوا لیتے نا ان کو. ابراہیم علیہ السلام کو تو چھوڑ دے، سورہ فاتر میں اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. مردے کو تو کوئی بھی نہیں سنا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. ٹھیک ہے، تو اس واقعے کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو وہ آج میں بائی چانس مجھے ذہن میں آ گیا کہ اس واقعے سے لوگ یہ بھی رزلٹ نکال لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق کے راستے کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے. ورنہ لوگ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں، وہ اسی کو ہی ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. آمین.